کرنا چاہتا ہوں کہ ڈھکن لگانا ایشو نہیں ہے. میں وہ عالمگیر صاحب کی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ وہ ڈھکن لگا رہے ہیں. ڈھکن کی رکھوالی کرنا سب سے بڑا ہمارے لیے ایشو ہو گیا ہے. جہاں وہ ڈھکن لگاتے ہیں وہاں ہم بھی لگا رہے ہیں, کوئی اور بھی لگا رہا ہے. ہر کسی کی میں دیکھتا ہوں آج کل سوشل میڈیا پہ پوسٹ آ رہی ہوتی ہے کہ سڑک بھی اس نے بنا دی ہے, ڈھکن بھی اس نے لگا دی ہے, لیکن اس کے باوجود مسائل تو آپ کو نظر آتے ہیں. تو عالمگیر صاحب کام کرنا چاہتے ہیں تو ڈن, میرے ساتھ آئیے, مل کے کام کریں گے, آپ کو بتائیں گے ہم کیا کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے میں سمجھتا ہوں معاملات کو ہم حل نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ڈھکن کل رات فکسٹ نے لگایا. یہ پی وی سی فائبر کا بنا ہوا ڈھکن ہے. مرتضی وہاب صاحب کہتے کہ شہر میں ڈھکن لگنے کا کوئی مسئلہ نہیں, ڈھکن تو لگ رہے, چوری ہونے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو کیا یہ چوری بھی ہم نے روکنی؟ کیا پولیس ہمارے پاس ہے؟ اس کا یہ حل ہے. یہ پلاسٹک کا ڈھکن ہے, اس میں کوئی سریا یا کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہوتا جو چور بازار میں جا کر بیچا جا سکے. ہیروئن چی منشیات فروش کے کسی کام کا نہیں کہ وہ آئے, اس کو توڑے, اس میں سے سریا نکال کر چور بازار میں بیچ دے. اور دوسری بات یہ کہتے کہ سڑکوں پر بڑی گاڑی, ڈمپر, ٹینکر, ہیوی وہیکل, ہیوی لوڈ کے ساتھ سیمنٹ سریے والا ڈھکن توڑ دیتی. تو یہ حل موجود ہے. یہ پی وی سی فائبر کا ڈھکن ہے جس کی اسٹرینتھ اتنی کہ 10 ٹن سے لے کے 40 ٹن تک کا لوڈ وزن یہ برداشت کر سکتا. مختلف کوالٹی اور ویرائٹیز ہے اس میں. یہ جو ہم نے ڈھکن یہاں لگایا پی وی سی فائبر کا, یہ 20 ٹن تک کا لوڈ برداشت کر سکتا. اور یاد رہے کہ اگر 20 ٹن کی گاڑی کا وزن ہے تو ایک ٹائر کا وزن یعنی 4 میں تقسیم ہو جاتا تو وہ 5 ٹن کا وزن ہوگا, کیونکہ ایک وقت میں ایک ٹائر اس پہ چڑھتا ہے جس کا پوائنٹڈ لوڈ وہ 5 ٹن ہوگا. تو یہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ پرائیویٹ وینڈرز اویلیبل ہے 2 سے 4 ہزار کے درمیان. مختلف ریٹس مختلف وینڈرز نے ہمیں کوٹ کیے. آپ تو حکومت ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس شہر میں کچرا اگر اٹھا رہا ہے, ویسے تو اٹھاتا نہیں, لیکن جو بھی اٹھا رہا اس میں سے آپ پلاسٹک ویسٹ کی سارٹنگ کریں اور ری سائیکلنگ پلانٹ بنائیں. یہ ڈھکن آپ خود اس کا پلانٹ بنا سکتے ہیں, یہ خود آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں. یہی پی وی سی فائبر اسی پلاسٹک ویسٹ سے بنا کر شہر بھر میں آپ لگا سکتے ہیں. کہیں سے تو شروعات لیں, ول ہوگی تو رستہ نکلے گا. دنیا کچرے سے بجلی بنا رہی ہے اور آپ جو ہے پلاسٹک ویسٹ سے یہ ڈھکن نہیں بنا پا رہے ابھی تک. اور رہی بات آپ کے ساتھ بیٹھنے کی, تو مرتضی وہاب صاحب آپ ایک چور رستے سے آئے ہیں, آپ ایک ناجائز طریقے سے میئر بنے ہیں. ہم آپ کو لیجیٹیمائز نہیں کر سکتے, نہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے. ہاں, اس شہر کے انٹرسٹ میں ہم آپ کو کچھ ریٹن تجاویز پروپوزل آپ کے دفتر میں جمع کرا دیں گے, اس پہ آپ عمل کرتے ہیں یا نہیں, لیکن آپ کے ساتھ بیٹھنا اکثریت کی توہین کرنا ہے جنہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا. رہی بات تنقید کرنے کی, تو آپ پر سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ خود قابض اداروں پر, آپ کو شوق ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین بننے کا, کیوں اداروں کو نیچے ڈیوالو نہیں کرتے ٹاؤن کی سطح تک, یو سی کی سطح تک؟ آپ خود جب قابض ہیں, آپ خود جب چیئرمین ہیں واٹر بورڈ کے, تو سوال آپ سے ہی ہوگا. تمام تر وسائل اختیارات آپ کے پاس ہیں. ماضی کے میئر نہیں ہیں کہ وہ کہیں کہ صوبے میں کسی اور کی حکومت ہے اور وہ ہم سے زیادتی کرتی ہے, فنڈز نہیں دیتی. آپ ہی کی حکومت ہے. جس پھرتی سے آپ نے کراچی کا بلدیاتی الیکشن چوری کیا, چھینا, لوگوں کو ڈرایا دھمکایا, پولیس نے لوگوں کو گھر سے اغوا کیا, ان کی فیملیز کو پریشان کیا, کچھ لوگوں کو خریدا گیا, اور جس پھرتی سے 2 سے 3 دن میں کراچی کا اکثریت مینڈیٹ آپ نے چھین لیا, وہی پھرتی دکھا دے خدمت میں. اسی پھرتی سے شہر کے ڈھکن لگا دے, اس شہر کے نالے کور کر دے, اس شہر کی سڑکیں بہتر کر دے. لیکن اس پھرتی میں آپ کی ول تھی, کیونکہ مقاصد کچھ اور تھے.